اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو ہم بات کر رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم پر، اور کافی تفصیل سے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہدایت اور ہدایت کو سفر سے ملانا، اور پھر سفر میں صراط کو اور صراط مستقیم کو ڈیفائن کرنا، اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم بات سمجھنے کی ہے، جو ہماری دماغوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ حقیقتاً انسان کا سفر آخرت میں اور اپنے انجام کی طرف وہ ٹرانسفارمیشن یا سیرورت والا سفر ہے، نہ کہ ٹریولنگ والا۔ اور ٹریولنگ میں جو سب سے یعنی ان دونوں میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ذات میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، آپ فقط ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی تبدیلی ہوتی ہے وہ آپ کے آؤٹ سائڈ انوائرنمنٹ میں ہوتی ہے، آپ کے ماحول میں ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ٹرانسفارم ہو رہے ہوتے ہیں، مسیر والی حالت ہوتی ہے، تو پھر اس وقت اصل تبدیلی انسان کے اپنے اندر واقع ہو رہی ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کی بنا پر انوائرنمنٹ بھی بدل جاتا ہے، اس تبدیلی کی بنا پر۔ تو یہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں جوہری فرق ہے، اسینشل ڈفرنس ہے آخرت کو سمجھنے میں اور آخرت کی طرف حرکت کرنے میں۔ تو اگر آپ اس بات کو یعنی کہ اگر آپ پہلے نظریے کو قبول کریں گے تو پھر اسی قسم کے سارے کنسپٹ سامنے آ جائیں گے کہ جو عام طور سے ہمارے پاس ہوتے ہیں، کہ مطلب میں تو اپنی جگہ صحیح سلامت ہوں، میرے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں میرے ماحول میں کہ پتہ چلا عذاب کے فرشتے آ گئے یا آگ والی جگہ آ گئی، تو اب میرا جو اصل مسئلہ ہے وہ ان عذاب دینے والوں سے یا اس خطرناک جگہوں سے بچنا ہے۔ ویسے میں صحیح ہوں، بالکل میرے اندر کوئی پرابلم نہیں۔ تو اس کے لیے پھر مجھے کیا چاہیے، جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں پھر وہ باثر انفلوئنشل لوگ ہم ڈھونڈتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنی عقل ہمیں بھی ہے کہ آخرت میں پیسے ویسے چلیں گے نہیں، جیسے دنیا کی زندگی میں مال دے کر یا کچھ اس قسم کی چیزوں سے کے ذریعے سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اتنی سمجھ تو ہے ایک مسلمان کو کہ یہ سب آخرت میں نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم با اثر افراد ڈھونڈتے ہیں کہ جن کے پیچھے لگ کر یا جن کی سپورٹ لے کر ہم ان عذاب دینے والوں سے یا ان خطرناک جگہوں سے بچ جائیں۔ یہ ہماری آخرت ہے، اور یہ اس قسم کے نظریات ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم آگے بڑھ رہے ہو تو اصل چیز جو ہے وہ تمہاری صفات ہیں، یعنی تمہارے اندر جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، اس بنا پر تم ایک انسان دنیاوی سے انسان اخروی میں بدلتے جا رہے ہو۔ تو اب مین پرابلم جو ہے وہ میری اپنی ذات کا آ گیا، یعنی اب عذاب میں فرشتے نہیں مبتلا کر رہے ہیں، بلکہ عذاب اور تکلیف انسان کی اپنی خراب صفات کی بنا پر آ رہی ہے۔ یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے نعوذ باللہ خدا ہر مومن کو اپنی پناہ میں رکھے، کہ اگر ایک انسان کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر ایک انسان کے اندر ٹیومر ہو جاتا ہے، اس کی اذیت اور تکلیف اس کو تڑپا رہی ہوتی ہے، تو یہ باہر سے تھوڑی کسی نے عذاب دیا ہے اس کو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسے مریض کو ایک بہت ایئر کنڈیشنڈ اور بڑے اچھے کمرے میں آپ نے اس کو لٹایا ہوا ہو، کہ اگر باہر سے کوئی بندہ وہاں پر آ کے بیٹھے تو بڑا پرسکون، کیا ہے اتنا پرسکون کمرہ ہے، لیکن اس مریض سے پوچھیں جو اس کمرے میں ہے۔ تو اب یہ اذیت اور تکلیف کہاں سے آ رہی ہے؟
یہ باہر سے نہیں آ رہی، یہ اندر سے آ رہی ہے، اندر کی خرابیوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو اس بات کو قرآن نے سمجھایا ہے کہ آخرت کی نوعیت یہ ہے، نہ کہ وہ پہلے والی بات ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہوتے ہو اور اس غلطی کا شکار ہو رہے ہو۔ تو یہ بہت ہی جوہری کنسپٹ ہے، بہت فنڈامنٹل ہے، اور اس کی بنا پر ہماری زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے کہ جو لوگ پہلے والے نظریے کے قائل ہیں ان کی زندگیاں بالکل کچھ اور ٹریک پہ جا رہی ہوتی ہیں، اور جو لوگ دوسری والی بات کو کہ جو قرآن نے ہم کو سمجھایا ہے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے اندر ان کی روش بالکل کچھ اور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا، یہ بے انتہا اہم نقطہ ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہمارے پاس بات ہے صراط کو سمجھانے کی، کہ صراط کا معنی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائی وے ہے، کہ یعنی ہائی وے میں اور عام طور سے جو روڈز ہوتی ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ روڈز میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتا ہوتا کہ اس روڈ کے بعد اگلی روڈ کدھر موڑ رہی ہے، کہاں جانا ہے، آپ کو کیئرفل رہنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کیئرفل نہ رہیں تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ روڈز اور اسٹریٹ میں چکر لگا کے آپ پورا گھوم کے واپس اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے، بالکل بھی آگے نہیں جاتے۔ لیکن صراط یا ہائی وے یا فری وے کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بالکل سیدھا سیدھا رستہ ہے، وہاں پر آپ کو مڑنے مڑانے ڈائریکشن لینے کی فکر نہیں کرنی پڑتی، اور آپ کو بس یہ بات پتہ ہے کہ میں اس راہ پہ چلتا جاؤں گا، میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ اور یعنی اس میں آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ وہاں پر ایون سگنلز وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں، جب ہائی ویز ہوتی ہیں تو اس پہ سگنل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فرق قرآن کریم نے بتایا ہے کہ آپ ان روڈز کی تمنا نہیں کر رہے، یعنی سبل کی تمنا نہیں کر رہے، سبیل نہیں مانگ رہے، بلکہ آپ صراط کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اور وہ بھی کون سی صراط؟ جو بالکل مستقیم ہو، سیدھی ہو، جس میں جو فرم ہو، جس میں یعنی فرم وغیرہ کا مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات یعنی ہائی وے کی ہی اگزامپل اگر آپ لیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو شاہراہیں ہوتی ہیں کہ کبھی بہت زور کا سیلاب آتا ہے یا کوئی اور آفت آتی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ ہائی وے اتنی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے یا اتنی بہہ جاتی ہے کہ پھر آپ کراس نہیں کر سکتے، آپ جا نہیں سکتے ایک پوائنٹ کے بعد۔ تو اسی لیے ہم جب مستقیم کی بات کر رہے ہیں تو مستقیم میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، یعنی اسٹریٹ بھی ہے، بغیر کجی کے بھی ہے، اور فرم اور اسٹیبلشڈ بھی ہے، یعنی اس کا کوئی پورشن غائب نہیں ہے، ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اس میں کوئی گنجلک پن نہیں ہے۔ تو اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو صراط ہے یہ پھر کوئی معمولی رستہ نہیں ہے، یعنی وہ رستہ، وہ شاہراہ کہ جو بغیر کسی پریشانی اور کجی کے مومن کو یا انسان کو یا جو بھی اس راہ پر موجود ہے اسے اپنی آخری منزل تک لے جائے گی۔ یہ ہے صراط مستقیم، یعنی اس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں، ہم خدا سے اس چیز کو مانگ رہے ہیں۔ اور جب ہم اس کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات آبویسلی ہمارے پاس ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم تک ابھی نہیں پہنچے، ہم ابھی ایسی کسی ہائی وے پر نہیں آئے جہاں کے بعد یعنی کوئی ہمارے لیے پرابلم نہ ہو۔ اور صراط مستقیم میں خاص بات کیا ہے کہ یہاں پر شیطان موجود نہیں ہے، کیونکہ یعنی کجی نہیں ہے، گڑبڑ نہیں ہے، وسوسے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شیاطین بھی موجود نہیں ہیں۔ تو یہ کون سی راہ ہے؟
یعنی صراط مستقیم کون سی راہ ہے؟ اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ عباد مخلصین کی راہ ہے، یہ ان بندوں کی راہ ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، جو خدا کی مرضی اور رضا سے پیوریفائڈ ہے، یہ ان بندوں کا راستہ۔ تو عباد مخلصین کے حوالے سے تو شیطان نے خود ہاتھ جوڑ لیے سورہ ہجر کی آیتوں میں کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر تو میرا زور ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو صراط مستقیم ان کی راہ ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ہم ان بندوں میں شامل نہیں ہوئے کہ جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ صراط مستقیم کو اب میں تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے اس کی علامات، نشانیاں بیان کرتا جا رہا ہوں۔ تو یہ صراط مستقیم عباد مخلصین۔ ایک دو باتیں اور بھی سن لیں صراط مستقیم کے حوالے سے، کہ سورہ یاسین کے شروع میں ہے کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، یعنی رسول اور مرسلین جو ہیں وہ صراط مستقیم پر ہے، یہ ان کا رستہ ہے۔ یا ایک آیت ہے ان ربی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر رب ہے، یعنی جو انسان صراط مستقیم پر ہے اس کے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو اپنے اندر نہیں پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ اگر ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ اب یہ ایک سوال ہمارے سامنے ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ فگر بنائی آپ کے سامنے۔ یہ فگر یہ بتا رہی ہے کہ یعنی یہ جو لائن ہے، یہ والی لائن، کہ ہم یعنی اس کو آپ اس طریقے سے تشبیہ سمجھیں کہ جیسے آپ اپنے گھر میں اور آپ اپنے گھر سے نکل کر شاہراہ یا ہائی وے تک آنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے جب تک کہ آپ بہت ساری سڑکوں سے، اسٹریٹس یا روڈز یا گلیوں سے نہ گزریں۔ تو آپ اگر اپنے گھر میں ہیں، یعنی جو بگننگ ہے آپ کی، شروع ہے آپ کی جرنی کی، سفر کی، تو آپ کیا ہیں؟ آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ نے ابھی اپنا سفر شروع نہیں کیا ہے تو آپ کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان نے خدا کے دین کو یا دین کی حقیقت کو مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے مسلمان کے پاس اس سے زیادہ نہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، میں مان رہا ہوں کہ یہ درست ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان اور آگے بڑھتا ہے، مسلم کے بعد اگلا درجہ مؤمن کا، تو اب وہ ٹریول کرنا شروع ہوا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب اس نے ٹریول کیا، اب وہ آگے بڑھا اور مسلمان سے ترقی کر کے مومن تک آیا، پھر تھوڑا آگے گیا، مومن کے بعد متقی ہو گیا، متقوی کے درجات، ایمان کے درجات، ان سب کو طے کر رہا ہے۔ تو ابھی یہ ایکچولی کدھر موو کر رہا ہے؟ یہ سبل میں حرکت کر رہا ہے، یہ روڈز پہ چل رہا ہے ابھی۔ لیکن اگر وہ ایمان اور تقوی اور تسلیم اور رضا، خدا کی بندگی، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صفات، زہد، صبر، شکر، ان سب کے حوالے سے اپنی ذات کو ٹرانسفارم کرتا چلا جا رہا ہے، تو وہ رفتہ 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 کر کے صراط سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے، صراط سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک موقع آ سکتا ہے اور آئے گا کہ انشاءاللہ وہ صراط مستقیم پر پہنچ جائے گا، اور صراط مستقیم پر پہنچ کر ان عباد مخلصین کا ساتھی بن جائے گا، ان کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے گا اپنی الٹیمیٹ ڈیسٹینی تک، جو کہ لقاء اللہ ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا یہ الگ الگ ہم نے کیوں ٹریکس بنائے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صراط تو ایک ہے، اسی لیے قرآن کریم نے صراط کو ایون تثنیہ میں بھی استعمال نہیں کیا ہے، یعنی صراطین بھی نہیں کہا ہے، 2 صراط. لیکن اس کے برخلاف سبیل کو بہت جگہوں پر پلورل میں استعمال کیا ہے. جیسے سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد اکبر میں مصروف رہتے ہیں، تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم انہیں اپنی سبل کی ہدایت کریں. تو یہاں پر ہدایت سبل ہے، نہ کہ ہدایت صراط ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سبل کی ہدایت کرنے کا، اور سبل پلورل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان کی سبیل الگ ہے، ہر مومن کی سبیل الگ ہے صراط تک پہنچنے کے لیے. میں اور آپ ایک دوسرے کے رستے کو کاپی نہیں کرتے، میں اور آپ ایک دوسرے کے نقش قدم پہ نہیں چلتے. تو سبیلیں بہت ہیں، یعنی سبل، لیکن صراط ایک ہے، اور وہ ایک اسٹریٹ ہائی وے ہے کہ جو آپ کو خدا تک لے جاتی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ سبیل کیا ہے، سبیلیں ایک سے زیادہ کیوں ہیں، ان سبل کے لیے بھی خدا کی ہدایت چاہیے، وہ ہدایت مجاہدے سے آئے گی. تو اسی سے آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان کسی بھی چیز کا بہانہ بنا کر بیٹھا رہے، چاہے وہ بہانہ شفاعت کا ہی کیوں نہ ہو، مجاہدے میں مصروف نہ ہو، تو اسے تو سبل کی بھی ہدایت نہیں ملے گی. صراط تو بہت دور کی بات ہے، صراط تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ سبل کی ہدایت ہم کس کو دیتے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے، ہماری راہ کا لفظ بھی یہاں پراپر نہیں ہے، فینا ہم میں، ہماری خاطر جو جہاد کرتے ہیں. یعنی خدا کو نصب العین بنا کر، خدا کو ہدف بنا کر جو مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کو سبل کی، اپنی سبل کی ہدایت کریں. ٹھیک. تو یہ یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان پہلے جب جسٹ ایٹ دا بگننگ مسلم ہے، پھر اپنے اندر، اور یہ ساری کی ساری سفر کہاں ہے؟ یہ اپنی ذات کے اندر ہے، یہ باہر کا سفر نہیں ہے. یہ آپ کے ٹریولنگ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب میں کراچی سے اٹھ کر مشہد چلا گیا یا کربلا چلا گیا. نہیں، یہ وہ والا سفر نہیں ہے. یہ وہ سفر ہے کہ جو ہر انسان اپنی ذات میں طے کرتا ہے. یہ مصیر ہے، یہ ٹرانسفارمیشن آف دا سیلف ہے، ذات کی تبدیلی. کہ جب ایک بندہ مسلم سے مومن ہوتا ہے، مومن سے متقی ہوتا ہے، صاحب تسلیم و رضا ہوتا ہے، محبت خدا کی راہ میں آگے بڑھتا ہے، یہ سب کا سب ذات کے اندر ٹرانسفارمیشن ہے. اور اس میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ کہاں پر موجود ہیں، اس بات کا کوئی دخل نہیں. یعنی آپ کا آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ آپ اگر اس کو استعمال کریں اچھی بات ہے، لیکن وہ نہیں اس بات کو ڈٹرمن کر رہا. جیسا کہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں بعض لوگوں سے کہ اگر کہیں آنے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے تو پھر مکے میں، مدینے میں یا اور مقدس شہروں میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں جو ان حرموں کے اطراف میں ہیں، ان کے پڑوس میں ہیں، ان کا بڑا اعلیٰ معیار ہونا چاہیے. لیکن آپ خود حرکت کر کے دیکھ چکے ہیں کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے. یا اسی طریقے سے کہ قرآن کریم زبان عرب میں نازل ہوا، عربی زبان ہے قرآن کی ظاہراً. تو عربوں کو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عربوں کو قرآن کا
سب سے بڑا عارف ہونا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام تبدیلیاں انسان کی ذات سے وابستہ ہیں۔ یہ ٹرانسفارمیشن والی جرنی ہے، نہ کہ ٹریولنگ اور ٹریورسنگ فرام ون پوائنٹ ٹو اندر والی جرنی۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ کہ جب انسان اپنے گھر سے، اپنی ابتدائی منزل سے اٹھ کر صراط کی طرف سفر کرتا ہے، تو اس پورے سفر میں کیا اس کے لیے کوئی خطرات موجود ہیں، ڈینجرز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ وہ شیطان جو قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو بے ہدف بناؤں گا، گمراہ کرنے کی قسم نہیں کھائی ہے اس نے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، گمراہ نہیں، گمراہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی جو مین قسم ہے نا وہ یہ کہ ان کو بے ہدف بنا دوں گا، یعنی ان کو ایسا بنا دوں گا کہ یہ بھی بھول جائیں گے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے، یہ سب بھول جائیں گے، ایسا بنا دوں گا ان کو۔ تو وہ شیطان پھر کیا کر رہا ہے اس میں، یعنی اس جرنی میں کیا وہ کہیں پہ موجود ہے؟ تو یہاں سے ہمیں دو باتیں سمجھنا ہے۔ ایک بات یہ کہ شیطان یقیناً انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے ہر لحظہ اور ہر لمحہ، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ میں کسی بھی لمحے نہیں چھوڑوں گا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں موجود ہے کہ ابلیس اور اس کا لشکر تم کو ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، اور تمہارے سینوں میں وسوسے کے تیر پھینکتے رہتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ موجود ہیں، لیکن کہاں تک موجود ہیں؟ وہ اس صراط مستقیم کی انٹرنس تک موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، شیطان صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ جو بندہ خالص ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اور پھر اللہ نے اسے قبول کر لیا، وہ صراط مستقیم پر آ گیا، اور اس کے لیے یہ ساری پرابلمز ختم ہو گئیں شیطان وطان والی۔ اب وہ انبیاء کی اور معصومین کی معیت میں ہے اور اپنے آرام سے اپنی شرح پہ چلا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی سبل ہیں ان میں شیطان اور اس کا لشکر موجود ہے، اور وہ مسلسل ایک انسان پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ اور مطلب انسان اور شیاطین میں ایک جو بہت بڑا فرق، یعنی کہ جو شیاطین کے حق میں جو بات جاتی ہے نا، وہ یہ جاتی ہے کہ وہ ریلنٹلیسلی، یعنی نہ وہ تھکتے ہیں نہ وہ اپنی امید چھوڑتے ہیں، یعنی وہ بالکل جب تک کوئی بندہ ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے نا، کمپلیٹلی نہ نکل جائے، وہ اس کے لیے امید نہیں چھوڑتے۔ یعنی جیسے ہم کو پتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے ظاہراً متقی پرہیزگار لوگوں کو شیاطین کھینچ کے نیچے کی طرف لے گئے، یعنی کہیں سے انہیں کچھ مل جائے اور انسان کی سالہ سال کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت بہت متوجہ رہنے کی اور دقت کرنے کی ضرورت ہے تمام چیزوں میں، کہ ہم اپنی طرف سے بالکل کوئی گڑبڑ نہ چھوڑیں، اور خدا سے ہر وقت معافی اور مغفرت مانگتے رہیں۔ کہ ظاہر ہے کہ میں جو ایفرٹ کر رہا ہوں تو میری ایفرٹ پرفیکٹ تو نہیں ہے، میں کامل تو نہیں ہوں، اب پتہ نہیں کہاں میرے اندر خامی رہ گئی، خرابی رہ گئی، اور اس کو شیطان ایکسپلائٹ کر لے، اسی وجہ سے میرے قدم پھسل جائیں، میں نیچے گر جاؤں۔ تو یہ شیاطین موجود ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ صراط مستقیم پر پہنچنے تک شیاطین موجود ہیں، سبل میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر شیاطین موجود ہیں سبل میں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟
کہ پھر ظاہر ہے کہ جو بندہ ادھر ٹریول کر رہا ہے اور صراط مستقیم کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ اس کو اس رستے پہ نہیں جانے دیں گے، وہ اس کو ڈریگ کر کے کسی اور طرف لے جائیں گے، کھینچ کے۔ اور جس طریقے سے ایک صراط مستقیم ہے کہ جو اوپر کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ صراط مستقیم یعنی اوپر، بلند، یہ ایک فلیٹ روڈ نہیں ہے، آگے نہیں ہے، فارورڈ نہیں ہے، بلکہ اپورڈ، کہ جو انسان صراط مستقیم پر ہوتا ہے وہ مسلسل بلند ہو رہا ہوتا ہے خدا کی طرف۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ شیاطین کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، خدا اپنی پناہ میں رکھے، تو وہ ان کا جو جرنی ہے پھر وہ ڈاؤنورڈ شروع ہو جاتا ہے، نیچے کی طرف ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ہائی وے ہے جس کو قرآن کریم نے کہا ہے صراط جحیم۔ یہ کون سی ہائی وے ہے؟ صراط جحیم۔ اور یہ ورڈ بھی سورہ والصافات کی ابتدائی آیتوں میں موجود ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کچھ لوگوں کے لیے جو بدبخت ثابت ہو چکے ہوں گے کہ فَاحْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، انہیں صراط جحیم کی ہدایت کر دو۔ ٹھیک ہے، اب یہ بڑا عجیب ورڈ ہے کہ کچھ لوگوں کی ہدایت ہو رہی ہے صراط مستقیم کی طرف، اور کچھ لوگوں کی ہدایت ہو رہی ہے صراط جحیم کی طرف۔ تو یہ بھی ایک ہائی وے ہے، یہ بھی ایک ایسا رستہ ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فری فال، بالکل سیدھا سیدھا نیچے گرتے چلے جائیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اگر سبل سلام، سبل ہدایت نہ نصیب ہوئی، اللہ کی سبل کی ہدایت نہیں ملی، کیونکہ پہلے تو سبل کی ہدایت چاہیے، پھر صراط کی ہدایت تک انسان پہنچتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے۔ تو پھر اور اگر ان سبل میں شیاطین نے ٹریپ کر لیا، پکڑ لیا، قابو کر لیا، تو وہ کھینچ کے صراط مستقیم سے دور کریں گے اور صراط جحیم کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ ہر ایک انسان جو گناہ گار ہے وہ صراط جحیم پہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر شیاطین کا پورا ہولڈ ہو گیا کسی بندے پر، اور انسان میں اور شیاطین کا ہولڈ ہونے کی جو سب سے بڑی علامت ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایسا انسان حق سے بغض اور دشمنی اور عناد پیدا کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی علامت اس بات کی کہ انسان پر شیاطین کا تسلط قائم ہو گیا ہے، خدا کی پناہ، یہ ہے کہ بندہ پھر خالی گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے قلب میں حق کے حوالے سے بغض اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حق کا بغض رکھتا ہے اپنے قلب میں، حق کی دشمنی کی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ صراط جحیم پر ہیں۔ یہ صراط جحیم ان کا رستہ ہے۔ جس طریقے سے صراط مستقیم عباد مخلصین کی راہ ہے، اسی طریقے سے صراط جحیم حق سے بغض و عناد رکھنے والوں کی راہ ہے۔ تو یہ جتنا بھی گیم ہے نا، سارا جتنا بھی چیلنج ہے وہ سبل کا ہے، کہ سبل کو سلامتی کے ساتھ اگر خدا گزار دے، سبل السلام پہ لے جائے اور وہاں سے صراط مستقیم تک انٹری مل جائے، یو آر دا ونر، آپ جیت گئے اس زندگی کے جہاد کو۔ اور اگر خدا نخواستہ شیاطین بیچ میں گھس رہے ہیں، مسائل کھڑے کر رہے ہیں، پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی حق سے دور کرتے جا رہے ہیں، تو پھر انسان خدا نہ کرے صراط جحیم کی طرف پھر کھنچ رہا ہے اور اس کے مسائل ہیں۔ تو ان باتوں کا ہمیں بہت توجہ اور دھیان رکھنا ہے اس چیز کا۔ تو اگلی دفعہ میں پھر انشاءاللہ قرآنی آیتوں سے
میں اس کا ذکر کروں گا اور پھر ہم اس پر آئیں گے کہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے وہ پھر صراط مستقیم سے کیسے ریلیٹ ہوتا ہے. لیکن آج کی حد تک کہ صراط کو آئیڈینٹیفائی کرنا دونوں قسم کی صراط کو، ایک جو اوپر جا رہی ہے ایک جو نیچے جا رہی ہے، اور پھر صراط اور سبل کا کیا ریلیشن شپ ہے، اس میں سفر کیسے طے ہوتا ہے، اور صراط مستقیم حقیقتاً کن لوگوں کا رستہ ہے. تو یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اب بہتر ہے کیونکہ یہ ٹاپک بھی کافی توجہ طلب ہے، تو میرے حساب سے تو آپ کے دماغوں میں کافی سوالات بن رہے ہوں گے، تو اس لیے میں اب مطلب گفتگو آپ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے سوالات اچھے طریقے سے کر لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم حیدر بھائی. جی وعلیکم السلام. جی حیدر بھائی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب آپ سبل سے صراط کی طرف سفر کرتے ہیں تو آپ کا درجہ جو ہے نا مسلم سے مومن اور متقی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو مومن کو تھوڑا سا ڈیفائن کریے گا اور متقی کو ڈیفائن کریے گا کہ مومن کا درجہ بڑا ہے متقی کا بڑا ہے، یا یہ سارے جو درجات ہیں نا، جس میں متقی کے اندر سارے درجات آتے ہیں، جس میں مومن بھی ہے، ابرار بھی ہے، اور صدیقین بھی ہے، اور یہ سب متقی کے درجات ہیں، اور اس میں مومن کا درجہ کہاں پر آتا ہے؟ جی اس میں اس بات کو تھوڑا سا یوں سمجھنا ہوگا کہ مسلم وہ ہے کہ جس نے مان لیا کہ یہ ٹھیک ہے، دین صحیح ہے. لیکن کیا اس مومن نے اپنے دماغ سے مانا یا ایسے ہی پیدا ہو گیا کہیں تو اس نے نہیں، مطلب وہ ایک بات فار مانتا گرانٹیڈ ہے، مان لیا؟ جیسے اس آپ میں بھی بہت تو فرق ساری ہے. باتیں مانتے ہیں بغیر، یعنی اس میں تھوڑی بہت معرفت ہوتی ہے، تھوڑا بہت مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ماننا اس طریقے سے نہیں ہے کہ کمپلیٹ معرفت، اور وہ مان لیا، اچھا، اس نے ایک چیز کو قبول کر لیا. جیسے سورہ حجرات میں ہے کہ یہ اعراب یعنی عرب کے بدو تم سے آگے کہتے ہیں قالوا آمنا، تو تم ان سے کہو کہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ تم یہ نہیں کہو کہ ایمان لائے بلکہ کہو ہم اسلام لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے کہ اسلام یعنی انسان زبان سے یا ذہن سے اقرار کر لے کہ ہاں میں ٹھیک ہے، اور ایمان کیا ہے کہ اس چیز کو پھر اپنے قلب میں جذب کرے، وہ چیز دل میں دل کی گرہ بن جائے اس کے ساتھ. یا ایمان کا جو ایک اور وہ ہے امن، کہ انسان جو ہے وہ خدا اور دین کے ساتھ حالت امن میں آ جائے، یہ ایمان. اچھا، اب یہ والی کیفیت یعنی اب پرسکون ہو گئے کہ خدا میرے لیے نہ برا چاہے گا نہ برا کرے گا، نہ خدا کی طرف سے برائی آئے گی، اب یہ ایمان ہے. اب اس کے بعد انسان میں وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے کہ یہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، میں خدا سے پوشیدہ نہیں ہوں، کسی بھی حال میں رہوں. یہ حالت تقوی ہے. دوبارہ بتائیے گا. ایک تو خدا ایمان جو ہے کے سامنے ہونے کی کیفیت، یعنی یہ صفت کہ میں ہمیشہ خدا کی نظروں کے سامنے ہوں. جس بندے میں یہ صفت پیدا ہوتی ہے وہ متقی ہے. اوکے، ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ یہ والی صفت ایمان سے آگے کی صفت ہے، یہ ایمان سے آگے کی صفت ہے متقی. اچھا، اب صحیح ہے. اس کے بعد یہ ایمان اور تقوی ان کے اپنے درجات ہیں. ٹھیک ہے، ایمان بھی ترقی کرتا ہے، تقوی بھی ترقی کرتا ہے. یعنی پہلے ایمان اصغر ہوتا ہے،
پھر اس کے بعد ایمان متوسط درجے پر آتا ہے، پھر ایمان اکبر ہوتا ہے، پھر ایمان اعظم ہو جاتا ہے. اور جس طریقے سے یہ ایمان اپنے درجات طے کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ تقویٰ اور دیگر صفات پھر پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں انسان کی. ٹھیک ہے، تو ایمان کا مطلب جو ہے وہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن یہ لفظ مثال کے طور پر امام علی جیسی شخصیت پر بھی اپلائی ہوتا ہے اور ہم پر بھی اپلائی ہوتا ہے. کہ صحیح. ہمارے لیے بھی کہا جائے گا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں یا دین پر ایمان لائے، اور امام علی علیہ السلام کے لیے بھی کہا جائے گا کہ آپ، لیکن ان کا ایمان اور ہمارا ایمان کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے جیسے کہ کل ایمان کا جو ورڈ یوز ہوا، ٹھیک ہے، تو ایمان کے پھر درجات. ایمان اوپر یعنی پہلے اصغر ہے، پھر متوسط ہے، پھر اکبر ہے، پھر اعظم ہے. اور اسی حساب سے تقویٰ کے بھی درجات ہیں، اور پھر ان میں تمام کی تمام جو دیگر صفات ہیں، اور الٹیمیٹلی جو صفات آتی ہیں وہ تسلیم و رضا ہے. کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے بھی جو آخری ورڈز ہیں دنیا کی زندگی میں وہ یہی ہیں، رضا بقضائک وتسلیما لامرک. کہ انسان کی تمام ان صفات کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کی قضا پر راضی ہو جائے اور امر الہی کے سامنے تسلیم ہو جائے. اور سورہ فجر کی آخری آیتوں میں بھی جو یا ایتھا النفس المطمئنہ ہے، تو اس میں بھی جو نفس مطمئنہ کے بعد والی صفات بھی جو ہیں وہ راضیہ مرضیہ ہے. تو یہ تسلیم و رضا کی حالت کو پہنچ جانا، ان صفات کو حاصل کر لینا، یہ سمجھ لیں کمال ہے بندگی کا. تو اس طریقے سے یہ صفات گرو کرتی ہیں اور پراسپر کرتی ہیں. اچھا، اس میں ابرار کا کہاں مقام آتا ہے؟ ابرار اور صدیقین اور پھر صالحین اور شہداء کا وہ اس میں میں اگلی کس دفعہ درجے میں آتا ہے یہ؟ اگلی دفعہ انشاءاللہ بتاؤں گا تفصیل سے. لیکن اوکے ابرار ٹھیک، جو اوکے. ہیں، ابرار جو ہیں سمجھ لیں کہ وہ سیکنڈ ٹیئر ہے. ٹاپ سیکنڈ ٹیئر جو ہے، ٹیئر. ٹاپ لیول جو ہے وہ عباد مخلصین ہے. ٹھیک ہے، اچھا، صحیح. اور اس کے بعد والے جو لیولز آتے ہیں ان میں ابرار. عباد المخلصین سے نیچے آتے ہیں. ہلو، جی عباد المخلصین کے نیچے آتے ہیں ابرار. جی، ابرار، اور اس کے نیچے پھر صدیق. ابرار اولو الالباب. اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کی تفصیل پھر آئندہ آپ سے پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں نہیں، اگلے سمجھیں گے. سیشن میں انشاءاللہ جب ہم جی انعمت علیہم پہ بات کریں گے صحیح ہے، تو پھر یہ والی باتیں بھی انشاءاللہ ڈسکس ہو جائیں گی. صحیح. السلام سر. ایمان کو یقین سے کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ یہ تو یقین کے ساتھ پروپورشنل ہے نا، اس کا ایمان کا تعلق یقین سے. ہاں، تو ایمان وغیرہ، ایمان اور تقویٰ جب ترقی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ سب صفات پیدا ہوتی ہیں نا انسان میں، یقین، تسلیم، رضا. لیکن ایمان کی جو بگننگ ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان کا ایک مطلب نہیں ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب خدا سے حالت امن میں آ جائے. لیکن ہر انسان کا ایمان ایک لیول پہ نہیں ہوتا. ایمان اور تقویٰ جب ترقی کرتے 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 ایک مرحلہ آتا ہے کہ پھر مرتبہ احسان ہے، مرتبہ یقین ہے، تسلیم و رضا ہے، پھر یہ آگے کے یعنی اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صفات ہے جب ایمان اور تقویٰ ترقی یافتہ ہو جاتا ہے، جب بندگی کی کوالٹی اور بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے. تو ایمان کوئی ایک چیز نہیں ہے. ایمان لفظ ایک ہے لیکن اس کے مراتب ہزار، اور یہ ان مراتب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان میں یقین ہے یا نہیں ہے، تسلیم ہے یا نہیں ہے، وہ خدا کی رضا پر راضی ہے یا نہیں ہے. یہ ایمان کے مراتب پر ڈیپینڈنٹ ہے.
اور ایمان اور تقوی دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ایمان اور تقوی میں بالکل جدائی نہیں. اور اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ کی بالکل بگننگ میں ہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، کہ متقین کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے تو وہ اس طریقے سے بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس طریقے سے. تو یعنی یہ ایمان ہی ہے جو الٹیمیٹلی، یعنی ایمان کی وجہ سے ہی تقوی پیدا ہوتا ہے. اور پھر تقوی ایمان کو تقویت دیتا ہے، اسٹرینتھ کرتا ہے. ایمان تقوی کو مضبوط بناتا ہے اور پھر یہ ایک چیز گرو کرتی ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ بندگی کی صفت پیدا ہوتی ہے. اور بندگی جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی تو پھر یہ سب یقین اور باقی تمام چیزیں اس سے ریلیٹڈ پھر وہ صفات ظہور کریں گی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ آپ نے فرمایا کہ مسیر والی حالت میں انسان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے ماحول میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو یہ ماحول میں تبدیلی جیسے ہم ایسی مجالس میں نہیں جا رہے جہاں پر صحیح جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا جا رہا، اور ایسی وہی ماحول ہوا نا، ایسی میں میلاد دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ سیر انسانی کی بات کر رہا ہوں. اچھا تو یہ ماحول یعنی کون سا میں نے ہوگا؟ یہ کہا کہ جب ہمارا جو بلیف ہے وہ یہ بلیف ہے کہ ہم اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت انسان ہیں جی اور ہم صحیح سلامت پہنچ گئے برزخ اور آخرت میں، اور وہاں عذاب دینے کے لیے فرشتے آ گئے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آگ بھڑک رہی ہے اور ہم سے کہا وہاں جاؤ تم گناہ گار ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً انسان کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے. تبدیلی انسان کے اندر ہے، اور جب انسان عالم آخرت میں جاتا ہے تو میری ذات کی بنا پر میرا ماحول کریٹ ہوگا. یہ مطلب ہے. دنیا میں بھی یہ چیز ہوتی ہے لیکن اتنے اسٹرانگلی نہیں سامنے آتی. لیکن آخرت میں تو بالکل اس میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے کہ اصل میں جنت انسان کے اندر ہوتی ہے اور پھر باہر ظاہر ہوتی ہے. نہیں سر، جیسے جہنم ہمارے انسان کے اندر ہے، پھر باہر آگ کی شکل میں دکھتی ہے. جیسے ہمارے اندر جب چینج آ رہا ہے، کچھ صفات اگر بہتر ہو رہی ہے تو ہمارے ماحول جو باہر ہے اس میں بھی چینج آئے گا یقیناً. ہاں آئے گی، دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ اتنا اسٹرانگلی نہیں ہوتا. اچھا آخرت میں تو لازماً یہی ہے، آخرت کا تو سسٹم ہی یہی ہے، آخرت کا تو نظام ہی ہے. یعنی جو تم ہو اسی حساب سے تمہارا پورا ماحول ہے. اچھا حیدر بھائی، ابھی آپ نے کہا کہ جنت اور دوزخ آپ کے اندر ہوتی ہے اور پھر وہ ظہور کرتی ہے. تو وہ ظہور اس دنیا میں کرتی ہے یا وہ آخرت میں کرے گی؟ اس دنیا میں بھی کرتی ہے، لیکن اس کے اور انسان کے درمیان کچھ پردے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر انسانوں کو نظر نہیں آتا. اچھا. آخرت میں وہ پردے ہٹ جائیں گے تو بے حجاب ظہور کرے گی. صحیح. لیکن اس دنیا میں بھی ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جو بندہ مومن ہے وہ تنہائی کو پسند کرتا ہے، اور جو گناہگار اور فاسق انسان ہے وہ لوگوں کی گیدرنگ کو پسند کرتا ہے. وہ تنہا نہیں رہنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ مومن ہے وہ جب تنہا ہوتا ہے تو اسے اپنی ذات میں موجود جنت کی خوشبو فیل ہوتی ہے. اسے اچھا لگتا ہے اپنے آپ کے ساتھ رہنے میں، کیونکہ اس کی جنت اس کی ذات میں، اس کے قلب میں بن رہی. وہ عمدہ فیل کرتا ہے. لیکن جو فاسق و فاجر ہے وہ
اپنے اندر موجود جب وہ تنہا ہوتا ہے تو وہ اندر موجود جہنم اٹھنے لگتی ہے اوپر, اور وہ اس سے وحشت زدہ ہو کے بھاگتا ہے اور کہتا ہے مجھے انٹرٹینمنٹ لا کے دو, مجھے تفریح لا کے دو, مجھے گیدرنگ لا کے دو, مجھے دوست لا کے دو. تو یہ خود ہم دنیا کے اندر بھی اس بات کو فیل کر سکتے ہیں. یہ اس کی ایک بڑی علامت اور پہچان ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی لائق لوگ ہیں, جتنے بھی بلند رتبہ لوگ ہیں, وہ تنہائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ انہیں لوگوں کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے. لوگوں کے نفوس میں عام طور سے اتنی ناپاکی ہوتی ہے کہ اس کی اذیت انہیں محسوس ہوتی ہے. وہ نہیں پسند کرتے زیادہ لوگوں کے. وہ صرف اپنے, اگر خدا کی طرف سے ان کی یہ ذمہ داری نہ ہو اور خدا نے ایک چیز کو اپنا مطلب وہ لاگو نہ کیا ہو کہ تمہیں اس دار امتحان اور آزمائش میں اتنا ٹائم گزارنا ہے, تو وہ بالکل بھی اس بات کو پسند نہ کریں. اور یہ جملے خطبہ حمام میں امام علی علیہ السلام کے بھی. تو دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز دنیا میں نہیں ہے, لیکن اس کو دیکھنے والی بصیرتیں بہت کم ہیں. جی ٹھیک ہے, صحیح, ماشاء اللہ. اگر سر ایک سوال, سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت جو ہے اس میں ابھی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے بعد متقین ہے, اس کے بعد متقین کی ڈیفینیشن ہے. اچھا, اس کے اندر جو ہے ڈیفینیشن میں جو ہے وہ اصول دین بھی آ گیا, فروع دین بھی آ گیا. مطلب غیب کا بھی ایمان ہے, آخرت پہ بھی ہو گیا, اللہ پہ بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. اور جب یقیمون الصلاۃ اور زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے تو وہ عمل صالح میں بھی آ گئے, جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب فروغ دین بھی آ گیا اور اصول دین بھی آ گیا. جی تو یہ ہو گیا مومن. اب مسلم جو ہے, مسلم صرف وہ ہوا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا زبان سے, جی, کلمہ پڑھ لیا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا, یا فقہی اعتبار سے آپ کہیں تو اس کی جان مال خون محفوظ ہو گیا. اب وہ مسلمانوں کے ساتھ معاشرت کر سکتا ہے, رہ سکتا ہے. یہ ہے سب مسلم. جس نے بھی اقرار کر لیا, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کیا ہو, تو وہ اقرار تو اسلام اس بات اسلامی کو وہ نہیں کر رہا نا. اسلام اس بات کو نہیں ڈینائی کر رہا کہ آپ ظاہری اقرار کو نہ مانیں. ہاں, ماننے کو کہا جا رہا ہے, لیکن اس کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک. دیکھیں, ویلیو کی بات یہ ہے کہ یعنی کہ اس انسان کی خود ہی کو اتنی قدر و قیمت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ اگر ایک ہیرے کو بھی دیکھتے ہیں یا کسی قیمتی چیز کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اسے تراشنا پڑتا ہے نا. کہ آپ ایک پتھر کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں, ماربل لے کر آتے ہیں, تو آپ صحیح ہے, ماربل ہے اپنی جگہ پر, لیکن اس کی اصل قیمت تو اس کو تراشنے کے بعد آتی ہے نا سامنے. تو ابھی وہ را فارم میں ہے, ٹھیک ہے, اور تراشنا اس سے خود ہے, ایکسیپٹیبل موڈ میں آ گیا ہے, لیکن را فارم میں ہے. اور اب اس نے اسے ان تراشنا تمام خود ہے. مراحل سے گزرنا پڑے گا, اپنی تراش خراش کرنی پڑے گی, اپنے کو ٹرم کرنا پڑے گا, تو رفتہ رفتہ اس کی ورتھ ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. ٹرانسفارم ہوگا اور مسیر کے ساتھ جائے گا, حالت یعنی مسیر کہ میں وہ ٹرانسفارمیشن کے ذریعے سے ذریعے وہ سے اپنی ذات میں تبدیلی کی بنا پر جب وہ اعلیٰ درجے کی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے گا تو نظام قدرت اور حقیقت میں اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی. یہ سسٹم آف لائف ہے, ٹھیک ہے, یہ سسٹم آف لائف. اور یہاں پر ہی ہم بہت بڑا دھوکہ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم جو بہت بڑا دھوکہ کھاتے ہیں وہ اسی جگہ پہ کھاتے ہیں کہ یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے نا بس ہم ایسے کہ ایسے ہی ہیں, ٹھیک ٹھاک, اور ہمیں کسی جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے. نہیں, اپنی جگہ آپ خود بنا رہے ہیں, اور آپ کی جو جگہ بن رہی ہے وہ ڈائریکٹلی کرسپونڈ کر رہی ہے آپ کے نفس میں موجود صفات سے.
یہ ہے اصل سمجھنے والی بات. دوبارہ ذرا بتائیے گا. اور اس میں یہ جو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی ٹریول کر رہا ہے، یعنی پوائنٹ اے دنیا ہے، پوائنٹ بی برزخ ہے. نہیں، ظاہراً آپ کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن حقیقتاً انسان کا جو سفر ہے وہ ٹرانسفارمیشن کا سفر ہے، کہ میری ذات میں زندگی کا وقت گزرنے کے ساتھ جو صفات پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ اس بات کو ڈٹرمن کریں گی کہ میرا کیا مقام ہوگا یا مجھے کیا چیز ملے گی. کہ یعنی اس کو ایک جملہ اگر اور بھی کہوں، اگر آپ لوگ اس کو سمجھ لیں کہ خدا کسی بھی انسان کو وہ چیز دیتا ہی نہیں ہے جو بندے نے خود اختیار نہ کی ہو، جو بندے نے خود اختیار نہ کیا ہو. یعنی جو میری اور آپ کی پسند ہے نا، ہر انسان صرف اور صرف اپنی پسند کو دیکھے گا. تو وہی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہم اپنی پسند کرتے ہیں، جیسی لائف پسند کرتے ہیں، اس کے مطابق ہماری صفات بنتی ہیں، اور وہی صفات نکل کر اپنی حقیقی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. برزخ اور آخرت میں، قبر میں کوئی اور چیز نہیں آتی، کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اور اس میں خدا نے جو وعدہ کیا ہے کہ اگر نعوذ باللہ تم بری صفات لے کر آئے ہو تو جو ہے وہی دیکھو گے، اور اگر تم اچھی صفات لے کر آ رہے ہو تو جتنا تم نے بنایا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم دے دیں گے، اس میں بڑھا دیں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ برائی لے کر آ رہے ہو تو اس میں ہم کچھ نہیں کریں گے، جو ہے وہی دیکھو گے. اور اگر اچھائی لے کر آ رہے ہو تو جتنا تم نے بنایا ہے اس سے مطلب کئی گنا کی کوئی لمٹ نہیں، کہ وہ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 50,000 بھی ہو سکتا ہے، لاکھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان لمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے. وہ ہم بڑھا دیں گے. یہ وعدہ ہے کہ نیکی کا بدلہ 1:1 نہیں ہے، برائی کا بدلہ 1:1 سے زیادہ نہیں ہے. اچھا حیدر بھائی، اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آیت جو شرار صاحب نے کوٹ کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے 4 تک، اس میں سارے کے سارے جو بھی آپ کا عمل ہوتا ہے، جو بھی آپ جو ایمان ہوتا ہے وہ عقیدے کے اوپر بیس کرتا ہے، اس میں عقیدہ دیا ہوا ہے، عمل نہیں دیا ہوا ہے. جبکہ جو چیز بھی اچیو کرتے ہیں وہ عمل کے ذریعے سے کرتے ہیں. عمل بذات خود کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر عمل سے مراد عمل کی صورت ہے، ٹھیک ہے، عمل کو ہمیں پراپرلی ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ عمل سے کیا سمجھ رہے ہیں. زیادہ تر لوگ عمل سے مراد عمل کی صورت کو سمجھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. جب آپ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی، تو نماز پڑھ لی کا مطلب کیا ہوا کہ جی میں نے اس طریقے سے وضو کر لیا، اس طریقے سے میں ایک طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا، میں نے ایسے رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا. عمل کی ظاہری صورت یہ حقیقتاً زیرو امپورٹنس رکھتی ہے حقیقت میں. کہ اگر آپ خالی صورت کو لے کر آئیں نا، خالی صورت کو لے کر آئیں تو یہ کچھ بھی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی عمل آپ نے انجام دیا ہے اس عمل کا اثر اور نتیجہ آپ کے نفس میں کیا محفوظ ہوا ہے، یہ عمل ہے جو باقی ہے اور جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے. اس فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 صحیح ہے. یعنی جو نماز آپ نے پڑھی ہے وہ تو گئی، وہ تو ٹائم کے ساتھ ختم ہو گئی. اس نماز کے ادا کرنے کی بنا پر آپ کے نفس پر کیا اثر پڑا. یعنی مثال کے طور پر آپ کی بندگی کی کوالٹی بہتر ہوئی، آپ کے اندر بندگی کی صفت مضبوط ہوئی، کوئی اور کوالٹی آپ کی بہتر ہوئی، وہ ہے نماز جو آپ کے اندر محفوظ ہے.
اور وہ نماز ہے جو آگے جا رہی ہے، اور اس نماز کو میں اور آپ دیکھیں گے. تو وہ روایتیں ہمارے پاس بہت موجود ہیں کہ جس میں، اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی بھی تھی سورۃ الماعون میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان نمازیوں کے لیے جہنم. اچھا، اس کے اندر یہ ان کی بات کی تھی کہ نماز سے غافل ہیں. اس میں سوال میرا یہ تھا کہ ایک بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نماز سے غافل ہے. بالکل. تو کیسے غافل ہے؟ مطلب ظاہر ہے کہ اس میں جوہر بندگی ہے ہی نہیں. نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز خدا سے رشتہ جوڑنے کا نام ہے، کنیکٹیوٹی ہے. نماز خدا سے کنیکٹ ہونے کا نام ہے. اس نے خالی اٹھک بیٹھک کی ہے. یعنی یہاں پر مسلین کے لیے جو ویل آ رہی ہے تو اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے فقہی اعتبار سے بالکل درست نماز پڑھی ہے، لیکن ان کے لیے بھی ویل ہے. کیوں؟ ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں میں سے غافل ہیں. میں نہیں، سے. اچھا، ایک سیدھ سوال تھا کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے سات اور سبل کی، سارا مسئلہ سبل میں ہے، اور یہاں پر جو خطرہ ہے وہ شیطان ہے. شیطان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے وسوسہ، جی، جو کہ وہ دل میں ڈالتا ہے. دل میں نہیں، سینے میں. سینے میں، دل میں نہیں، سینے میں ڈالتا ہے. سینے میں جو ڈالتا شیطان ہے، کی رسائی قلب تک نہیں ہے، صدر تک ہے. صدر تک ہے. اب وہ جو اس وسوسہ ہے، اب یہ جب ہم تزکیہ نفس پہ آتے ہیں تو یہ بھی آتی کہ ایک قوت وسوسہ بھی ہے، تو وہ جو وہمیہ بھی ہے. تو وہمیہ اور وسوسے کے ساتھ لنک اپ نہیں ہو جاتا. یہ شیطان کا جو کام ہے، شیطان کا کام ہے وہ کچھ آسان نہیں ہو گیا جب آپ کے پاس فہم کی. ہاں، تو شیطان اسی میں ہی، شیطان اسی قوت، یعنی انسان کے پاس جو وہم والی فیکلٹی ہے اسی میں ہی گھستا ہے نا، اس میں گھستا ہے، اور اس میں اپنے اثرات، اپنے انفیوژنز ڈالتا ہے. لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو خدا نے عقل بھی دی ہے کہ انسان اگر اپنے وہم سے ڈریون ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت مشکلات ہیں. تو یہ نا، جیسے میں ایک بات آپ لوگوں سے بار بار پوچھتا ہوں نا کہ آپ لوگ جتنی بھی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اپنے حساب سے، تو آپ اس میں اپنے آپ سے سوال کریں نا کہ ان میں سے کتنی چیزیں وہ ہیں کہ جس کا آپ علم رکھتے ہیں، اور کتنی باتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ فقط یہ کہیں گے کہ جی ہم نے سنا. اس کا آپ حساب لگائیں کہ ان تمام چیزوں کی لسٹ بنائیے جن پر آپ کا ایمان ہے، جو آپ کے ایمان میں شامل ہے، اور پھر ہر ایک کے آگے اس بات کو نوٹ کریں کہ ان میں سے کتنے چیزیں جنہیں آپ اپنے ایمان کا جز قرار دیتے ہیں وہ ہیں کہ جس کا آپ کو علم اور معرفت ہے، جس کے بارے میں آپ کسی نہ کسی درجہ یقین پر فائز ہیں، یا یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ میں نے ان سے سنا، ان سے سنا، فلاں عالم سے سنا، اماں سے سنا، ابا سے سنا. تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں جہاں پر بھی سنا والی بات ہے نا، تو وہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کے لیے اوپن ٹارگٹ ہے. یہاں پر آپ کے ڈیفنسز اسٹرانگ نہیں ہیں، یہاں پر آپ کے قلعے کی دیوار کمزور ہے، آرام سے توڑ کے گھس جائے گا وہ اندر اس رستے سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت اچھی طرح سمجھ آئی جی، اور اس جی اور
شاید اسی لیے سورہ جو ہے والناس میں اسی لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سورہ الناس جو ہے وہ وسوسے کے لیے امپورٹنٹ ہے، کے لیے شیطان کے بچنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے جی۔ تو لیکن مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی بنیادوں اور اپنی دیواروں کو مضبوط کرنا پڑے گا نا، کہ یہ نہیں انسان چل سکتا نا اس طریقے سے کہ جناب آپ کا تمام دین جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پہ مبنی ہو اور آپ کو خود نہ پتا ہو۔ اچھا، دیوار کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دلیل کو قائم کرنا ہے اپنے لیے، معرفت، ٹھیک ہے، اور معرفت اور تزکیے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ معرفت ورک نہیں کرتی بغیر تزکیے کے، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ تو یہ دونوں چیزوں پر بالکل یہ فرسٹ لیول آف فاؤنڈیشن ہے نا، کہ بالکل شروع میں آپ کو اس بات پر محنت کرنا ہے، ورنہ بہت، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام نے بہت زبردست جملہ ہے آپ کا، کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ عصائے موسیٰ کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں وہ گوسالہ سامری کے ذریعے سے ایمان سے باہر بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں موسیٰ کی معرفت نہیں تھی، جو ایک بڑی تعداد تھی بنی اسرائیل کی، انہیں موسیٰ اور موسیٰ کے پیغام کی معرفت نہیں تھی، وہ عصائے موسیٰ اور معجزات کو دیکھ کر موسیٰ کے پیچھے چل رہے تھے۔ تو آرام سے جب گوسالہ سامری کا فتنہ آیا تو وہ ویسے ہی دین سے باہر بھی ہو گئے۔ تو یہ سب باتیں بڑی اہم ہیں، بہت اہم ہیں، اور یہ ان تمام چیزوں کی طرف آپ اسی وقت توجہ کریں گے جب آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ میرا جرنی جو ہے نا وہ میری ٹرانسفارمیشن پر ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ میں کچھ بھی ہوں اور بس کوئی آئے گا اور مجھے بچا کے نکال کے لے جائے گا، ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اس نظام حق میں۔ جب تک ہم اس بات پر کنونسڈ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اس ٹریک پہ نہیں آئیں گے، پھر ویسے ہی ہم 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر مختلف قسم کی ترکیبیں اپلائی کرتے رہیں۔ اچھا حیدر بھائی، یہ تھوڑا سا میں اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ نماز میں اور نماز سے آپ نے بتایا کہ نماز سے غافل کی بات ہو رہی ہے کہ جو جس کے لیے ویل ہے، نماز میں تو آپ غافل شاید یہ معنی ہوں گے کہ آپ نماز کو اس کے دھیان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ سے ربط یا کنیکشن نہیں ہو سکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ پوری نماز پڑھ گیا، ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پوری نماز پڑھ گئے، آپ ان سے اگر فوراً جا کے اپروچ کریں نا آپ نے کیا پڑھا، وہ کچھ بھی جواب نہیں دے پائیں گے، یعنی بالکل آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ نیند سے جاگا ہے۔ ابھی جب آپ پوچھیں گے نا کہ کیا پڑھا، کیا کر کے آ رہے ہو، تو ایسے وہ چونکے گا کہ جیسے لگے گا ابھی نیند سے خواب سے بیدار ہوا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز ادا کی تو دل دماغ ٹوٹلی کہیں اور لگا ہوا تھا، کوئی توجہ نہیں تھی، نہ دل کی نہ دماغ کی اس صلاۃ کی طرف۔ اور جیسا کہ بعض اوقات ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز ایسے ادا کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مطلب ان کی جان کے پیچھے لگا ہوا ہے،
اور یہ جملے بھی امام علیہ السلام نے بیان کیے ہیں کہ بعض لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے پرندہ زمین میں چونچ مارتا ہے، یعنی ان کے رکوع اور سجدے ایسے ہوتے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ واجبات ہے، اس سے جان چھڑا لو، بس کسی طرح سے بھی اس سے جان چھڑا لو. اور پھر وہ جو منزلیں ہیں وہ عرفان کی منزلیں یہ ہیں کہ پھر اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ یا اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، لیکن اگر آپ نے جان چھڑا لی تو بھی کافی ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ تو اس طرح کی یہ وہ چیز ہے کہ جو عن والی بات آتی ہے کہ یہ نماز سے ہی غافل ہے. نماز میں غافل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے بعض اوقات انسان سر کھجا رہا ہے، داڑھی کھجا رہا ہے، کپڑے صحیح کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ پوری نماز سے ہی بے ہوش ہے، لیکن یہ نماز میں غفلت ہے. اور نماز سے غافل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اس سے پوچھیں بھائی تم کیا کر کے آئے ہو، یا اس کی حالت دیکھیں تو وہ بس ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے گن لے کے کھڑا ہوا ہے کہ بس 1 منٹ میں ساری نماز پڑھ کے دکھاؤ. تو یہ فرق ہے. اب ایک جیسے نماز میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ساری دن کی بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک کنڈیشن ہے بھیا. ہاں وہ نماز میں غفلت ہے. ہاں وہ جتنی بھی بھولی ہوئی باتیں ہیں وہ سب آ جاتی ہیں اور ساری چیزیں یاد آ سکتی ہیں، تو وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں دماغ کے. تو وہ نماز میں گڑبڑ کر رہے ہیں. لیکن نماز سے گڑبڑ جیسے کہ سورہ نساء کی ایک آیت میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ صلاۃ کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے، اگر بات یہاں تک ہے تو فقط اور فقط آپ وہ ظاہری نشہ سمجھیں گے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ شرابیں عرابیں یہ سب بھی تھا کچھ. تو لیکن اگلا جو ٹکڑا ہے نا وہ بہت زیادہ کلیریفائی کر دیتا ہے اس مسئلے کو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اس کا علم رکھنے لگو جو بول رہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان جو نماز میں کلام کر رہا ہے اگر اس کا علم ہی اس کے پاس نہ ہو تو وہ حالت نشے میں نماز کے قریب جا رہا ہے. صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ اگلے اس نے سب کچھ کلیئر کر دیا جی، اگلا جو ہے اس نے کلیئر کر دیا. بالکل. ماشاءاللہ بہت شکریہ. جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کو جتنی معرفت ہے اس حساب سے اس کی نماز کی کوالٹی ہے، اتنا ہوش میں، اتنا ہوش میں. مطلب اگر اس آیت کی لینگویج کو دیکھیں اتنا ہوش میں، اگر وہ صرف ترجمے کو دیکھ رہا ہے تو اتنا ہے، اور اگر وہ اس کی معرفت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی جتنی اس کی معرفت اس کی قدرت میں ہے اتنی اس کی کوالٹی آف نماز ہے. صحیح ہے. تو جس دن آپ نے اس بات کو قبول کر لیا نا آپ کے دل نے کہ ہر چیز آپ کی ذات پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جنت آپ کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس بات کو اگر جس دن آپ نے قبول کیا نا کہ جنت آپ کی ہے، آپ کے ہاتھوں سے بنتی ہے، آپ کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، تو پھر آپ سارا کا سارا زور اپنی کوالٹی بڑھانے پہ دیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی میری کوالٹی اتنی میری جنت کی کوالٹی. یہ ایک بہت بڑا وہ چیز ہے کہ کاش ہم قرآن کے اس میسج کو صحیح سے سمجھ جائیں، جو کہ مختلف اور متعدد آیات میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے، اس بات کو سمجھ جائیں. اور ابھی جیسے میں نے عبادت اور اس پہ بندگی پر 2 مجالس بھی پڑھی تھی بھی محرم میں، تو اس میں بھی میں نے ایک ایک کر کے تمام عبادات کا ذکر کیا تھا، حج، روزہ، انفاق، نماز، کہ خدا نے ہر عبادت کو ایک صفت کے ساتھ جوڑا ہے.
کہیں بھی آپ کے پاس وہ والی آیت ہے ہی نہیں کہ تم یہ عمل کر لو اور اس کے نتیجے میں یہ مل جائے گا، کہیں بھی نہیں. ہر عمل ایک صفت کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو اسی سے ہم کو پتا چل رہا ہے کہ عمل کی ظاہری شکل و صورت تو ہے ہی نہیں، اس کی کوئی ورتی نہیں ہے جب تک وہ عمل مطلوبہ صفت پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ نہیں بن رہا. اور یہ وہ سبق ہے کہ جو ہم بالکل بھول چکے ہیں. اور اب روایات پر ظاہر ہے کہ میرا تو یہ منصب نہیں ہے کہ میں کمنٹ کر سکوں، لیکن اب اس میں یہی بات ہے کہ جو ہمارے سامنے بہت ساری روایات لوگ اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ تم فلاں کام کر لو گے تو یہ اجر مل جائے گا، فلاں کام کر لو گے تو جنت واجب ہو جائے گی. اور اس سے ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی اس میں نیت اور معرفت تو کوئی ضرورت نہیں ہے. کام کرنے کا مطلب ہے ظاہری طور پر ایک کام کرنا. بات ختم ہو گئی. جبکہ قرآن کریم کا میسج اس حوالے سے بہت بہت کلیئر ہے کہ عمل کرنا نتھنگ، ظاہری عمل کرنا نہیں، کچھ بھی نہیں. جب تک تم اس عمل سے پیدا ہونے والی جو ہم صفت چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے تم کو عمل دیا ہے، جب تک وہ صفت تمہارے اندر پیدا نہیں ہو اس وقت تک عمل سے کچھ بھی نہیں مل رہا تم کو. جی وہ دونوں تقریریں سنی میں نے اور اس کو سن بھی رہا ہوں. اس میں کافی کچھ ہے اور بہت چیزیں ہیں اس میں، بہت ساری چیزیں. یعنی آپ اس میں ان آیتوں کو باقاعدہ نوٹ کر سکتے ہیں، پوری لسٹ بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے اس میں اپنے ہر نماز کے ساتھ بھی ایک آیت کو ریفر کیا ہے اور اس کے ساتھ بھی کیا ہے. وہ تو وہ سنی ہے میں نے، تبھی تھوڑا سا کافی حد تک کلیئر ہوا ہے یہ اس کا کہ اس طرح ہے. لیکن جو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ابھی ریسنٹلی میں نے سنی ہے، اس میں مولانا صاحب نے کہا کہ جی حضرت موسیٰ ایک امام تھے اور 12 ان کے قبیلے تھے. ایک امام نے 12 قبیلوں کو پار کروا دیا، تو کیا 12 امام ایک قوم پار نہیں کر سکتے؟ بس ہمیں جو 12 امام ہیں وہ ہمیں پار کرا دیں گے ہر جگہ سے. پتہ نہیں بھائی ہم کیا اس پر ہم کیا بحث کریں. دیکھیں ہم تو اس میں کوئی بحث ہم نہیں کر سکتے نا، لیکن بات میرے اور آپ کی، آپ مجھے بتائیں نا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے نا کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے، جو دین ہم کو سکھایا گیا ہے، ہم اس کو سیکھ کر اس کی اتباع کریں نا. ہاں تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے نا. بالکل. باقی خدا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، رسول اور امام کیا کریں گے، وہ بھائی وہ اپنی ذمہ داری خود جانتے ہیں. لیکن ان میں سے کسی نے بھی ہم سے یہ بات نہیں کہی ہے کہ تم کچھ نہیں کرو اور ہم جو ہے نا تمہیں سارا پار کرا دیں گے اور یہ کرا دیں گے. اور اگر آپ اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں، انہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی عقل اور آپ کا قلب اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کہ آپ ٹریول نہیں کر رہے، ٹرانسفارم ہو رہے ہیں. ہاں اصل سب مسئلہ یہ کانسیپٹ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تب تک باتیں کلیئر نہیں ہوتی. کہ ٹریول نہیں ہے، یہ ٹرانسفارمیشن ہے. ٹرانسفارمیشن کے لیے وہ آپ کے اندر سے آپ کی جو ہے وہ ہے صفات لازم ہے. آپ کی کوالٹی آف جو آپ کا نفس ہے وہ ہے. بالکل. تو اب جب دین ہم کو، قرآن ہم کو یہ بات سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، جب یعنی معصومین علیہ السلام ہم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، تو اب اس کے بعد بھائی جس کا جو دل چاہے مانتا رہے. اب ہم کیا کہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن سیدھی سادھی بات ہے کہ میں وہ دین تو نہیں اپنا رہا نا جو سنی سنائی باتوں پر ہے. جو چیز جہاں تک میری معرفت مجھ کو لے جائے گی، میں سمجھوں گا، میری عقل قبول کرے گی، دلیل سے مانوں گا، میں اس راہ پہ چلوں گا. اور یہ میری تکلیف ہے. تو ٹھیک ہے، یعنی ہر انسان کے لیے. اب آپ نے ایک بات کہی ہے کہ اپنے جتنے بھی بلیوز ہیں
ان میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جن کے پاس آپ کے پاس دلیل ہے وہ تو ایک موجود ہے، اور جہاں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور سنی سنائی باتیں ہیں وہ آپ کا ویک ایریا ہے. مطلب اس ایریا کو آپ کو اپنی معرفت اس ایریا میں بڑھانی ہے. یا تو ظاہر ہو جائے گا کہ آپ نے جو باتیں سنی ہوئی وہ غلط ہیں، یا پھر آپ اس کو اس کی حقیقت جان لیں گے. تو اس ایریاز کو جہاں پر آپ کے پاس عقلی دلیل کم ہے اس کے پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور وہیں پر ہی شیطان اٹیک بھی کرے گا. وہیں پر وہی شیطان اٹیک ہوتا ہے، وہی خطرہ ہے وہیں پر ہی ہے. ٹھیک، صحیح، ٹھیک ہے سر، بہت اچھا. چلیں پھر اجازت. جی سر، جی بہت بہت ایمان شکریہ. اللہ، بہت ایمان اللہ، خدا حافظ. خدا حافظ.